السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پاکستان کی سیاست میں تیزی سے ہلچل شروع ہو گئی ہے، جس کی توقع تھی وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور ہفتے کو اعتماد کا ووٹ کے لیے اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا، مگر بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو اب کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب اور چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے صادق سنجرانی کو، جو عمران زرداری اتحاد کے ذریعے چیئرمین سینٹ بنے تھے 2018 میں، ان کو دوبارہ چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے نامزد کر دیا ہے اپنا امیدوار حکمران اتحاد کا۔ ان ساری باتوں سے پہلے ذرا کریڈٹ لے لوں میں کہ ابھی سے پہلے والے ویلاگ میں نے ایک خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب وہاں پر کیا کرتے ہیں قومی اسمبلی میں، تحریک عدم اعتماد آتی ہے، اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، لیکن پی ڈی ایم بزدار سرکار کے خلاف، پنجاب حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے گا، جس کی تجویز جو ہے وہ تگڑی ہو چکی ہوئی ہے، اور تجویز جو ہے اتحادیوں کے درمیان اس کی مشاورت ہو رہی ہے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ اس تجویز پر عمل درآمد ہوگا۔ ابھی جو کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے میری اس خبر کی تصدیق کر دی کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے عمران خان کے خلاف تو فیصلہ ہوگا ہی ہوگا، مگر پنجاب میں بھی وار کرنا ہے، پنجاب میں بھی حملہ کرنا ہے ہم نے۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب اب تحریک عدم اعتماد کہاں ہوگی، کب ہوگی، اس کا فیصلہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کرے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اب ہمیں پنجاب کو بھی ان سے نجات دلوانی ہے۔ تو اب یہ والا جو وار ہے پی ڈی ایم کا، یہ دو دھاری ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ لے آئیں گے تحریک عدم اعتماد، تو اس کے لیے پنجاب میں پی ٹی آئی کے اندر تو دراڑیں ظاہر ہے وہ جو ڈلی ہوئی ہیں دراڑیں ہیں، جس کا ذکر میں بڑے عرصے سے کر رہا ہوں۔ تو اسی وجہ سے ہی حفیظ شیخ کو شکست ہوئی ہے، عمران خان کو شکست ہوئی ہے سینٹ کے انتخابات میں، اور دراڑیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ جو توقع تھی کہ حکمران اتحاد جو ہے وہ سینٹ میں میجورٹی میں آ جائے گا، تو وہ دوبارہ اقلیت میں ہی رہا۔ 47 نشستیں، 47، اور اپوزیشن اتحاد کے پاس 53 نشستیں آ گئیں۔ یہ دراڑوں کی وجہ یہ ہے۔ تو ایک تو حکمران اتحاد کے درمیان دراڑیں، اور حکمران جماعت کے اندر دراڑیں۔ اب دوسرا یہ وہ جو پنجاب کے اوپر حملہ، پنجاب پر وار، یعنی پنجاب حکومت، پنجاب بطور صوبہ تو اس پر کوئی بھی حملہ نہیں کرنا چاہے گا۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ جا کر سندھ میں کہ جناب میں اب بار بار سندھ پر حملہ کروں گا، جس پر ظاہر ہے ان کے خلاف ایک نیگیٹو ویو چلی تھی سندھ میں۔ تو اپوزیشن پی ڈی ایم جو ہے وہ پنجاب حکومت عثمان بزدار سرکار پر وار کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ، اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ قائد اعظم کو بھی ذرا کوشش کر کے اپنے ساتھ ملایا جائے۔ بلاول بھٹو نے آج کی جو پریس کانفرنس میں جو بات کی وہ یہ کی کہ کون سی حکمران جماعت کے کون سے ایم این ایز ان کے ساتھ ہیں، اور کون سے دل سے ہمارے ساتھ ہیں، اور کون سے اتحادی ان کے ساتھ ہیں، کون سے دل سے ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ ساری اسٹریٹجی ہے پی ڈی ایم کی، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اب سینٹ کے انتخابات کی تیاری کر رہا ہے۔ ظاہر ہے 12 مارچ کو سینٹ کا انتخاب ہے، اس سے پہلے شاید کوئی تحریک عدم اعتماد کی بڑی موو نہ ہو، لیکن یہ فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے۔ ایک تگڑی تجویز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہوئی ہے، تو اس تجویز کو آگے لے کر جایا جائے گا، اور اس پر اس کی پذیرائی ہوتی ہے تو اس پر عمل ہوگا۔ لیکن پہلے ظاہر ہے سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہے، تو 12 مارچ کو اوتھ ہوگا اور انتخاب ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے وہ تیاری شروع ہو گئی ہے، جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے۔ اور اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صادق سنجرانی کو امیدوار نامزد کرنے کے بعد پرویز الہی صاحب کو اور شجاعت حسین کو اور ان کو فون کر کے مدد بھی مانگی ہے، اور عثمان بزدار صاحب کو کہا ہے کہ جناب اتحادیوں کو راضی رکھنا ہے ان کے لیے، صادق سنجرانی کو ووٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر اتحادی راضی نہیں ہوگے، کیونکہ اب سینٹ کا ایک سینٹ کی جو ہے وہ سیٹ اب کاف لیگ کے پاس بھی آ گئی، تو پنجاب میں عثمان بزدار تو ان کو ہی راضی کر سکتے ہیں، ایک ووٹ وہ ہے، اور ظاہر ہے باقی سینیٹرز کو تو اپنی جماعت کی سینیٹرز ہیں تو وہ ادھر ووٹ دیں گے۔ تو عثمان بزدار صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اب چودھری برادران کو ریٹین کریں، کیونکہ ظاہر ہے پی ڈی ایم نے بھی، اب جب تحریک عدم اعتماد کی بات پنجاب میں ہوگی تو پھر وہ بھی چودھری برادران کے سر پہ ہی ہاتھ رکھیں گے، ان کے ساتھ ہی ویسے ان کی وہاں پر یاری بہت ہے، پکی یاری ہے، وہ یاری کام آ سکتی ہے آگے جا کر۔ تو بہرحال
تو ایک تو یہ ہوا ہے، اور ادھر سے بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس میں وہ کل اعلان کر دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ اب پی ڈی ایم نے حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اگر گیلانی صاحب سینٹ کے انتخاب جیت جائیں گے بطور سینیٹر کینڈیڈیٹ سینیٹر کے، تو پھر چیئرمین سینٹ کے امیدوار بھی ہماری طرف سے وہ ہوں گے۔ تو یعنی زیادہ تر فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اب اس کو ایک آفیشیل پی ڈی ایم کی اناؤنسمنٹ اس کو چاہیے، منظوری چاہیے آفیشیل، تو وہ بھی ہو جائے گی کچھ دنوں میں، تو گیلانی صاحب کا مقابلہ ہوگا۔ اور پھر جب گیلانی صاحب کا مقابلہ ہوگا تو پھر سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، لیکن بظاہر حالات یہی بتاتے ہیں کہ جناب چیئرمین سینٹ جو ہے وہ آ جائے گا اپوزیشن کے پاس۔ اور اگر یہ حکومت برقرار رہتی ہے، ابھی پاکستان کی سیاست میں بھونچال اور ہلچل کی میں بات کروں نا، سارا کچھ اب چینج ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ وہ جو تبدیلی 2018 کو آئی تھی اس کے ریورسل ہو گیا، وہ واپس جا رہی ہے، تبدیلی جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی۔ تو وہ جب چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہوں گے اور پھر سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جناب چیئرمین نیب کو یہاں طلب کریں، تو پھر وہ صادق سنجرانی کی طرح آئیں بائیں شائیں نہیں کریں گے۔ پھر اگر وہ چیئرمین نیب کو طلب کرنے کا سینٹ میں مطالبہ ہوگا تو وہ آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، اسامہ بن لادن والا معاملہ ہوا، تو وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی عسکری جو ہے حکام ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پارلیمنٹ کے اندر آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ کیا ہوا ہے، اور ان کو عزت احترام کے ساتھ سنا بھی گیا تھا اور ان سے سوال بھی کیے گئے تھے۔ تو یہ یوسف رضا گیلانی کا ریکارڈ ہے۔ تو اب اگر کل کو کوئی سلیم مانڈوی والا کوئی سینیٹر اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب فلاں ادارہ جو ہے، نیب ہے، FIA ہے، کوئی بھی جن کو پارلیمنٹ طلب کر سکتا ہے، وہ ادارہ جو ہے ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہے، تو پھر اگر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہوں گے تو کسی کے نہ آنے کی مجال نہیں ہوگی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آنکھ کا آپریشن کروانے چلا جائے گا اور کسی کوئی کہے گا کہ جناب میں یہاں مصروف ہوں وہاں مصروف ہوں، تو یہ سارا ریورسل ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اب یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، اگر جیت جاتے ہیں تو پھر حالات کچھ اور ہوں گے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہا ہوں میں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات آرمی چیف صاحب کی ہوئی ہے۔ آرمی چیف صاحب کے ساتھ تھے DGISI۔ اب ظاہر ہے یہ ملاقات وزیر اعظم کی کسی بھی سرکاری ادارے کے افسران کی ملاقات جو ہوتی ہے، سربراہان کی جو ملاقات ہوتی ہے ہیڈز کی، اس ملاقات میں متعلقہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے متعلقہ چیزیں کا مطلب کیا ہے کہ آرمی چیف وہاں گئے ہیں، DGISI وہاں گئے ہیں، پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جو LOC پر معاملات ہیں ہمارے، وہ جو ہم نے کیا ہوا ہے، پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ جناب وہ لائن آف جو سیز فائر کی خلاف ورزی نہ کرنے پر دوبارہ وہ معاہدہ یا وہ جو ملٹری کیا ہوتے ہیں جو DGMOs کے درمیان کچھ باتیں طے پائی ہیں، جس کو امریکہ نے بھی بعد میں خوش آئند کا قرار دیا تھا۔ اس طرح کے معاملات، سیکیورٹی کے ایشوز، انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی، بارڈر سیکیورٹی، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ہمارے کئی اور معاملات ہیں، FATF کو لے کر معاملات ہیں، بہت کچھ ہے، تو وہ ڈسکس ہوا ہوگا ظاہر ہے۔ مگر کیونکہ کل عمران خان صاحب کی حکومت کو بدترین شکست ہوئی ہے سینٹ میں، اور آج صبح آرمی چیف اور DGISI جا کر ملے ہیں، تو اس پر ظاہر لوگوں کا توجہ تو ادھر جائے گی کہ بھائی یہ ملاقات کے پیچھے کوئی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پر وزیر اعظم صاحب سے جو ہے وہ سپورٹ واپس لی جا رہی ہے۔ وہ جو ایک صفحے والا وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے، وہ خود کہتے رہے وزیر اعظم صاحب کہ جناب ایک صفحے پر ہیں، اور فوج کی سپورٹ اتنی ماضی میں کسی حکومت کو نہیں حاصل رہی جتنی مجھے ہے، کسی اور وزیر اعظم کو نہیں رہی ہے۔ فوج پر الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب تواتر سے لگا رہے ہیں۔ تو پھر توجہ ادھر جاتی ہے کہ کہیں وہ سپورٹ واپس لینے گئے ہیں یا سپورٹ زیادہ دینے گئے ہیں کہ جناب آپ لگے رہو ہم آپ کو۔ اور اس کے بعد فوری بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کل ایک ذرائع سے خبر چل رہی تھی، اس کے بعد وہ پھر سامنے بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میں اعتماد کا ووٹ لوں گا اور ان کو بتاؤں گا، اور پھر وہ ابھی کچھ دیر کے بعد ان کے خطاب کا بھی اعلان ہو گیا کہ جناب آج وزیر اعظم صاحب کو ہم سے خطاب بھی کریں گے، تو لوگ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملاقات کو۔ بہرحال میری نظر میں وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف اور DGISI کی ملاقات ایک ٹوٹل پروفیشنل ایشو ہے۔ وزیر اعظم ملک کے وزیر اعظم ہیں، ابھی ہیں صحیح، ابھی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں ہوئی، نہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لوز کر دیا ہے۔ ایک قومی اسمبلی میں انہوں نے اکثریت ضرور اپنی لوز کی ہے حفیظ شیخ والے معاملے کو لے کر، تو بہرحال وہ وزیر اعظم ہیں، تو وہ ملاقاتیں جیسے پہلے ہوتی تھی ویسے ہی ہو رہی ہیں۔ تو اس ملاقاتوں کا ممکن ہے کہ لوگ اس کو جو بھی رنگ دیں، بہرحال ایک چیز تو یہ ہے۔ اور دوسرا
معاملہ وہ جو عمران خان صاحب کی جو تحریک وہ جو اعتماد کے ووٹ والا اعلان ہے، اب اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کئی بار یہاں پر میں بھی بتا چکا ہوں، میڈیا میں رپورٹ بھی ہو چکا ہوا ہے، کافی لوگ، کافی بڑے بڑے جرنلسٹ سے بات کر چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان جو ہیں سینٹ کے انتخابات میں یہ جو ساری چیزیں چل رہی تھی تو اس میں جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ کمزور ہیں، ان کو شکست ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کئی بار اپنے ساتھیوں کے سامنے اس خواہش کا نہیں، اس خواہش ہی ہوتی ہے، ارادے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمیں شکست ہو گئی تو پھر میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کل بھی جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو عمران خان صاحب نے وہاں پر جب چلے گئے پی ایم ہاؤس تو وہاں جا کر انہوں نے یہی مشورہ شروع کر دیا۔ تو پھر وہاں شاہ محمود قریشی صاحب اور کچھ اور لوگوں نے خان صاحب کو کہا کہ نہیں، تو ان کے سامنے ایک چیز آئی، بلکہ وہ جو ایک اس کا اشارہ شہباز گل صاحب، وہ جو جلد بازی میں بہت کچھ بتا جاتے ہیں، انہوں نے بھی ایک اشارہ کیا اس کی طرف کہ ان کو کہا گیا کہ ہمارے پاس ہم نے نہیں لوز کیا، ابھی ہم نے ایک نشست لوز کی ہے حفیظ شیخ والی، دوسری نشست جو خواتین والی ہے اس پہ ہمیں 174 ووٹ ملے ہیں، تو 172 ووٹ چاہیے آپ کو وزیر اعظم برقرار رہنے کے لیے، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ بس اسمبلیاں توڑ دیں کہہ کہ جناب میرے پاس اب اسمبلی کا اعتماد نہیں رہا تو میں اب سب کو گھر بھیج رہا ہوں، ایسا مت کریں، آپ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب اس کے پیچھے بھی دو کہانیاں ہیں۔ اس کے پیچھے سیاستدان جو ہے نا وہ جو کوئی کام کریں گے، سیاستدان بہت تیز ہوتے ہیں، ظاہر ہے، اور ان کا دماغ جو ہے وہ بہت تیز چل رہا ہوتا ہے، وہ عام آدمی کے دماغ سے بہت تیز چل رہا ہوتا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے سیاستدان ہیں، اسی وجہ سے وہ ایم این ایز ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ایم پی ایز ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، سب سے زیادہ تیز ہوتے ہیں وہ، تو سیاستدان تو ہوتے ہیں تیز۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب اپنا فیوچر بھی دیکھ رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا فیوچر انہی اسمبلیوں کے ساتھ ہے۔ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کی کئی خواہشیں دم توڑ جاتی ہیں۔ قریشی صاحب پہلے دن سے وزیر اعظم بننے کے خواہاں تھے۔ قریشی صاحب پیپلز پارٹی سے وزیر خارجہ بننے کے لیے تو کپتان کے ساتھ نہیں گئے تھے نا، کہ کل کے کھلاڑی کے پیچھے، کل کے وزیر خارجہ جو ان کے پیچھے پھر وزیر خارجہ ان کا کھلاڑی بن کے رہے، نہیں۔ قریشی صاحب بے شک ان کا دفاع بہت اچھا کر لیتے، سارا کچھ کر لیتے، لیکن قریشی صاحب جو ہیں ان کا اصل جو مقصد تھا وہ وزیر اعظم بننا تھا، اور پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے چانس بن سکتا تھا، مطلب کچھ بھی، مطلب اللہ نہ کرے کبھی کچھ ایسا ہو، یعنی کوئی ایسا سانحہ کوئی حادثہ کہ جیسے گیلانی صاحب بن گئے، بی بی شہید ہو گئے تو گیلانی صاحب بن گئے، مگر گیلانی صاحب جب نائل ہوئے تو راجہ پرشرف بھی بن گئے۔ ممکن ہے تب قریشی صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے، تب پیپلز پارٹی میں تھے، ناراض نہ ہوتے، اس کے بعد آگے چل کر پیپلز پارٹی میں رہتے تو آگے جا کر ان کا بھی چانس بن سکتا تھا۔ تو بہرحال لیکن وہ وہاں اس لیے گئے تھے کہ وہاں پر ان کو زیادہ امکان تھا کہ وہاں پر سارے کھلاڑی ہیں اور سیاستدان بہت کم ہیں، لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ وہاں پر جا کر اپنی گیم فٹ کی جائے۔ تو اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑیں تو پھر قریشی صاحب جو ہے وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اگر عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لیں اور اعتماد کا ووٹ کی طرف جائیں اور اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر نیا وزیر اعظم آئے گا تو اس کے لیے پھر جوڑ توڑ ہو سکتی ہے، اس کے لیے پھر وہ -1 فارمولا پر جو بات کرنے والے تھے ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ الگ بات ہے کہ پی ڈی ایم والے قریشی صاحب پہ نہیں مانیں گے، آصف زرداری صاحب نہیں مانیں گے، نواز شریف صاحب شاید مان جائیں، پیپلز پارٹی کسی طور پر نہیں مانے گی، لیکن قریشی صاحب کے دماغ میں شاید کوئی ہو کہ میں کسی طرح منوا لوں گا، گیم فٹ کر لوں گا۔ تو قریشی صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کو گھیر گھور کے لے آئے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ اب بھائی اعتماد کا ووٹ ممکن ہے، یہ سیاست ہے، سیاست ممکنات کا کھیل ہے، ممکن ہے عمران خان صاحب کو 172 لوگ ووٹ دے دیں، مگر سوال ہے بہت بڑا۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کے اگینسٹ جا کر اپنا فیوچر پی ٹی آئی کو لے کر اپنا فیوچر، یعنی پی ٹی آئی کے اندر اپنا فیوچر داؤ پر لگا کر یا طے کر کے کہ ہم نے پی ٹی آئی میں نہیں رہنا، انہوں نے حفیظ شیخ کی جگہ یسر رضا گیلانی کو ووٹ دیا، تو وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے ان کے لیے وہ لابنگ میں وہ جو ہوتا ہے شو آف ہینڈ ہی ہوتا ہے، بیسیکلی کھل کر سامنے آنے میں ان کو کیا قباحت ہوگی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی، وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو عمران خان صاحب کون سے وزیر اعظم رہیں گے؟ مطلب اگر 172 کی جگہ عمران خان کو 170 ووٹ ملتے ہیں اور باقی وہ جو پی ٹی آئی کے 4 5 8 10 ارکان آگے پیچھے ہو جاتے ہیں
تو ان کو کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ زیادہ سے زیادہ وہ ظاہر ڈیفیکشن کلاس لگ جائے گی، ان کے خلاف وہ چلے جائے گا، ریفرنس چلا جائے گا، ان کا انتخاب دوبارہ ہوگا، وہاں پر ان کو اب پہلے سے پی ڈی ایم گارنٹی کر چکا ہے کہ جناب وہ ہمارے آپ مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوں گے، جس پارٹی کا چاہیں گے آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، جہاں سے چاہیں گے مل جائے گا، تو وہ دوبارہ الیکشن جیت کر آ سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف تو ہوا چلی ہوئی ہے۔ اب الیکشن ہوگا، پیپلز پارٹی جیتے گی اگر سندھ میں ہوگا، مسلم لیگ نون جیتے گی اگر پنجاب میں ہوگا، جنوبی پنجاب میں ہوگا اگر وہ کینڈیڈیٹ جو بھی ہوں گے وہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کر وہاں سے وہ بھی جیت سکتے ہیں۔ تو یہ والا معاملہ عمران خان صاحب کو اعتماد کے ووٹ کے لیے بھیجنا، یعنی اعتماد کا ووٹ لینا بہت مسئلہ ہے، مشکل ہے عمران خان کے لیے۔ اگر عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا جاتا کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں، آپ کے پاس 174 ارکان خواتین کی نشست پر آپ کے پاس آ گئے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے لوز نہیں کیا اپنا میجورٹی، اور اپوزیشن جو ہے ان کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ تحریک عدم اعتماد لے آنے کی صورت میں اپوزیشن کو 172 ارکان ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی بھی اپوزیشن نے عمران خان صاحب کو جو شکست دی ہے وہ 169 ارکان کے ساتھ میجورٹی کے ساتھ دی ہے۔ 169 ارکان اگر تحریک عدم اعتماد میں ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگی، وہ ناکام ہو جائے گی۔ تو یہ والی گیم کے بجائے عمران خان صاحب کو ادھر بھیجنا یہ ایک بڑی کاریگری ہے، یہ سیاسی باریکیاں ہیں، اور سیاستدان ظاہر ہے باریکی سے سوچتے ہیں، اور ہر سیاستدان اپنا اپنا فیوچر سوچتا ہے۔ سیاست بے رحم کھیل ہے، یہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان اور اپنے وعدے پر چلتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، وگرنہ سیاستدان ہر پولیٹیشین اس میں وہ آتا ہے اس لیے ہے کہ بھائی وہ آگے جائے۔ ایم این اے بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ عثمان بزدار ایم پی اے بنے تھے، ان کے کہیں نہ کہیں تو ان کے دماغ میں ہوگا کہ میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں، اور بنے۔ اگر وہ ایم پی اے ہی نہ بنتے تو وزیر اعلیٰ کیسے بن سکتے تھے؟ تو بہرحال تو یہ جو عمران خان صاحب کو اعتماد کے ووٹ کی طرف جو لوگ لے گئے ہیں وہ اصل میں عمران خان صاحب کو پھنسا رہے ہیں۔ اور خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب کے وہ جو ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں، ان کی جو آج انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، مشاورتی اجلاس کی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہوں، میں لڑنا چاہ رہا ہوں، میں ڈٹا ہوا ہوں اور میں کھڑا ہوا ہوں، اور میں اعتماد کا ووٹ اس لیے لینا چاہتا ہوں تاکہ میں جنہوں نے میرے خلاف ووٹ دیا ہے، حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں کیا، وہ سامنے آ کر بے نقاب ہوں، اور جب وہ بے نقاب ہوں گے تو آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ پھر آپ کے خلاف ہی ووٹ جائے گا، آپ تو گر گئے، پھر حکومت آپ کی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ جب سامنے آ جائیں گے تو بہرحال یہ وہ ایک بڑا سا وہ ہے، وہ شکنجہ ہے جس میں خان صاحب کو پھنسایا گیا ہے۔ وہ کھڑکی ہوتی ہے نا، کھڑکی وہ جو چرند پرند کو پھنسانے کے لیے، اس طرح کی کھڑکی ڈالی گئی ہے خان صاحب کو۔ اب خان صاحب اس میں خوبصورتی کے ساتھ پھنسنے جا رہے ہیں، اور کچھ دیر میں ان کا خطاب بھی ہے، سنتے ہیں کہ وہ اس خطاب میں کیا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں، جن کا عمران خان صاحب پر اعتماد نہیں ہے ان کی زبان پر، کہ خان صاحب یو ٹرن لے لیں گے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اعتماد والے ووٹ سے یو ٹرن بھی لے لیں، شاید نہ کریں، اعتماد کا ووٹ نہ لیں، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج، عمران خان صاحب کی تقریر، وہ شکست کے بعد ان کی پالیسی، وہ تھوڑی دیر میں وہ خطاب کریں گے قوم سے، تو پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔